ایک قوم جس پر اللہ کی رحمت کا سایہ تھا، جنہیں اللہ نے بھوک سے بچایا، خوف سے بچایا، دشمن سے بچایا اور ہر مشکل میں اپنی مدد کا احساس دلایا۔ پھر اللہ نے انہیں صرف ایک امتحان دیا۔ امتحان چھوٹا تھا لیکن صبر سے بھرا ہوا۔ ہم اللہ کے حکم کو نہیں توڑیں گے، بس گھما پھرا کر اپنا فائدہ نکال لیں گے، اور یہیں سے رحمت کا راستہ بند ہوا۔ پھر ایک رات اللہ کا فیصلہ اترا۔ نہ طوفان آیا، نہ بجلی گری، نہ زمین بٹی، اور جب صبح ہوئی تو وہ پوری قوم انسان نہیں رہی جو کل تک اللہ کے سب سے قریب تھے۔ آج وہ قوم بندر بن چکی تھی۔ یہ واقعہ ہے اصحاب سبت کا، اور یہ صرف تاریخ نہیں، یہ آج کا آئینہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بعد بنی اسرائیل کی ایک قوم سمندر کے کنارے ایلاہ میں رہتی تھی۔ یہاں کا منظر اللہ کی نعمتوں سے بھرا تھا۔ سمندر کی ٹھنڈی ہوا، دھوپ اور لہروں کی میٹھی خوشبو ہر ایک کونا جیسے سکون اور برکت سے روشن تھا۔ یہ لوگ اللہ کے نام سے واقف تھے، اس کے احکام جانتے تھے، لیکن دلوں میں ایک پرانی عادت زندہ تھی۔ یہ قوم پہلے بھی وعدہ کرتی تھی اور پھر اسے اپنی سہولت کے مطابق توڑ دیتی تھی۔ ایک وعدہ توڑنے سے کیا ہوگا؟ ہم بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ زبان سے اطاعت اور عمل میں چالاکی۔ اس قوم کے بزرگ کہتے، ہم اللہ کے منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں، ہم پر پابندی کیوں لگائی گئی؟ پابندی نہیں، یہ امتحان ہے، اور ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ نے ان کے حال کو دیکھ کر ان پر ایک ایسا امتحان رکھا جو ان کے دل کا راز کھول دے، اسی لیے ان پر پابندی لگائی گئی، صرف سبت یعنی ہفتے کے دن کی۔ اللہ نے اس قوم سے کہا، صرف ہفتے کے دن اپنی تجارت چھوڑ دو، اپنی مشغولیت چھوڑ دو، اور صرف میری عبادت کرو۔ شہر میں آواز پھیلی۔ ایک شخص بولا، صرف ایک دن کی بات ہے، اللہ کے لیے رک جائیں گے۔ دوسرا ہنس کر بولا، دیکھتے ہیں ہم جب سمندر مچھلیوں سے بھر جائے تب بھی۔ اور پھر امتحان نے اپنی شکل دکھائی۔ جس دن شکار منع تھا، اسی دن سمندر مچھلیوں سے ابل گیا، تازی موٹی مچھلیاں، جیسے خود کنارے تک آ کر کہہ رہی ہوں، ہمارا شکار کرو۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یہ اللہ کا امتحان ہے۔ رات کا اندھیرا شہر پر چھا گیا، گھروں کے اندر لوگ پریشان تھے۔ ایک چھوٹی سی خطا بھی لمبے جھگڑے میں بدل جاتی تھی۔ مچھلیوں کے شکار نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں روز جھگڑے ہو رہے تھے۔ تبھی ایک خاموشی میں شیطان نے ان کے دلوں پر حملہ کیا۔ یہ دن صرف ایک راستہ روکتا ہے، چالاکی دکھاؤ اور اللہ کے حکم کو گھما پھرا کر اپنا فائدہ نکالو۔ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کے چہروں پر ایک ایسی مسکراہٹ ابھر آتی ہے جو انہیں ایک بڑے عذاب کی طرف کھینچنے والی تھی۔ ایک آدمی نے بولا، ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں کسی جال میں پھنس جائیں اور ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ دوسرا شخص فوراً بولا، بس نالیاں نکال دیں گے ہم، مچھلیاں خود جال میں پھنس جائیں گی اور پھر اتوار کو نکال لیں گے، اللہ بھی خوش ہو جائے اور ہم بھی۔ اور پھر وہ لوگ سمندر کے کنارے گئے، نالیاں کھودنا شروع کی، جال بچھایا اور اپنی چالاکی سے راستہ نکال لیا۔ بزرگوں نے ان سے کہا، اللہ سب دیکھ رہا ہے، یہ وقت ہماری نیت کا ہے۔ نوجوانوں نے ہنس کر جواب دیا، ہم تو عقل مند ہیں، دیکھو ہم نے تو حکم نہیں توڑا، صرف ایک راستہ نکالا ہے۔ لیکن انہیں یاد نہیں تھا کہ چالاکی اور گناہ کا امتحان اللہ کے سامنے کبھی چھپا نہیں رہتا۔ گنہگار لوگ مچھلیوں کا بوجھ اٹھا کر گھوم رہے تھے، ان کی چالاکی بھری مسکراہٹ ان کے چہروں پر دکھ رہی تھی۔ ایک بزرگ نے زور سے چیخ کر کہا، رکو، یہ سب گناہ ہے، اللہ کے حکم کو توڑنا تمہارے لیے بربادی کی وجہ بنے گا۔ انہوں نے ہنس کے جواب دیا، ہم تو صرف اپنی عقل سے کام لے رہے ہیں، ہفتے کے دن تو شکار کیا ہی نہیں۔ بازار کے کچھ لوگ کہتے ان کے چہرے دیکھو، لگتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے اللہ سب دیکھ رہا ہے، یہ گناہ کا سلسلہ خود انہیں برباد کر دے گا۔ مچھلی ملے یا نہ ملے، ہمارا انتظام تو ہو جائے گا۔ ہماری عقل سے مچھلیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں، ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ ہونا پڑے گا، کہیں ہم پر بھی عذاب نہ آ جائے۔ شہر کے لوگ 3 حصوں میں بٹ گئے۔ پہلا حصہ گنہگار، وہ لوگ جو چالاکی اور ہیلا سازی میں لگے ہوئے تھے اور خود کو بہت عقل مند سمجھتے تھے۔ دوسرا حصہ نیک لوگ، وہ جو چیخ چیخ کر سب کو روک رہے تھے اور ہر کسی کو اللہ کے عذاب کا خوف سمجھا رہے تھے۔ تیسرا حصہ خاموش لوگوں کا، وہ لوگ جو نہ روک رہے تھے نہ سمجھا رہے تھے، صرف دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی بولا، ہم تو صرف دیکھ رہے ہیں، اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہے یا نہیں۔
जब बाकी लोग उन गुनहगार लोगों को दीवार पर चढ़कर देखते तो वो लोग दावत उड़ा रहे थे, मछलियां खा रहे थे, हंस रहे थे, हम दावत उड़ा रहे हैं, जबकि दूसरे भूखे मर रहे हैं। नेक लोग कहते हमने कितनी दफ़ा समझाया, फिर भी ये लोग अपने गुनाह में इतने पुरज़्म हैं। ये नाफरमानी नहीं बल्कि हमारी अकल का नतीजा है। अल्लाह हम पर मेहरबान है। और यही वो रात थी जब तभी का सिलसिला ख़त्म हुआ और बर्बादी का वक्त करीब आया। शहर की गलियां खामोश, सिर्फ समंदर की हल्की लहरें और हवा का शोर। गुनहगार लोग पेट भर कर सो गए और फिर खामोशी में एक आवाज़ जैसे फिजा से गुजर रही हो, जलील और रुस्वा बंदर बन जाओ। पहले हल्का सा साया आया, फिर उनके चेहरे बिगड़ने लगे, उंगलियां लंबी और पंजियों जैसी हो गई, हाथों और पैरों पर बाल उभरने लगे, सांस की आवाज़ तेज हो गई। एक आदमी बोलता है, ये क्या हो रहा है? हम इंसान नहीं रहे। लोग चीखना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को पुकारते हैं, मगर उन्हें सुनने वाला कोई ना था। और जब सुबह हुई तो शहर में खामोशी थी। नेक लोगों ने जब देखा जाएंगे कहाँ कि गुनाहगार लोग कहीं दिख नहीं रहे, तो उन्होंने दीवार पर चढ़कर देखा। नीचे इंसान नहीं, सिर्फ बंदर थे, वही पुराने इंसानी कपड़े, लेकिन अंदर से जानवर। ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है। अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने वालों को बंदर बना दिया। जब लोग वहां पहुंचकर ये अजाब का मंजर देखते हैं तो उन्हें यकीन नहीं आता। वो कहते हैं, ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या ये वाकई मेरे रिश्तेदार हैं? बंदर अपनी आंखों से इशारा करता है। एक बंदर अपने रिश्तेदारों के कपड़े पकड़कर रोता है। वो आदमी उनसे कहता है, क्या हमने तुझे अल्लाह के अजाब से नहीं डराया था? और रिवायत में आता है कि ये अजाब इतना शदीद था कि ये लोग 3 दिन से ज़्यादा जिंदा ना रह सके, ना खाए ना पिए, बस तड़प तड़प कर ख़त्म हो गए। असहाबत का जुर्म मछली पकड़ना नहीं था, उनका जुर्म था अल्लाह के कानून के साथ हीलासाजी करना। आज भी हम कहते हैं सूद एक प्रॉफिट है, रिश्वत सिर्फ तोहफा है और झूठ एक मार्केटिंग टेक्निक। याद रखें, अल्लाह लफ्ज़ों को नहीं, नीयत को देखता है। क्या आज हम भी असहाब की तरह अपनी चालाकी और लालच में भटक रहे हैं? हाँ या नहीं? अपना जवाब कमेंट्स में बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए।